اس کے بعد آیت نمبر 88 ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اس حال میں کہ وہ ہدایت دیتا ہے بہ اس کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، عباد جمع ہے کس کی؟ عبد کی۔ ولو اشرکوا، اور اگر یہ شریک کرتے، اور اگر یہ شریک بناتے، کس کا؟ اللہ تعالی کا۔ یہ کون؟ یہ 18 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی، اور اگر یہ شریک بناتے، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے، لحبط، البتہ ضائع ہو جاتے، باطل ہو جاتے، برباد ہو جاتے، عنہم ان کے، ما کانوا یعملون وہ اعمال جو یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں بتایا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کو اللہ نے ہدایت دی، ایمان لانے کی توفیق دی، ان کے باپ دادا میں سے بھی کئی ایک کو، ان کی اولاد میں سے کئی ایک کو، اور ان کے بھائیوں میں سے کئی ایک کو، تو یہ اللہ کی ہدایت تھی، یہ اللہ کا ان کے اوپر کرم تھا، یہ اللہ کا ان کے اوپر فضل تھا۔ ایمان قبول کر لینا یہ میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کی قدر کرنی چاہیے، ہر وقت اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق دی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا ہدایت پہ آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی ان کا کمال نہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا یہدی بہ من یشاء من عبادی، ہدایت چونکہ اس کا مالک ہے کون؟ اللہ رب العزت، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ یقین جانے میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نعمت کے ساتھ نواز رکھا ہے۔ اس لیے چھوٹی موٹی دنیاوی پریشانیاں آئیں تو ان کی وجہ سے کبھی بھی آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اربوں کافر ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ نے مجھے اس نعمت سے نواز رکھا ہے، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس نعمت پہ قائم و دائم رکھنا، اور خاتمہ اس نعمت کے اوپر ہو۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے وارننگ دی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جانی تھی، ان کی ساری عبادات، ان کی ساری نمازیں، ان کی ساری تلاوتیں، ان کے اذکار سب ضائع ہو جاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے بارے میں تنبیہ جاری کر کے مجھے، آپ کو اور ہمارے جیسے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ شرک کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شرک کے اوپر فوت ہوا تو پھر کسی نرمی کی امید نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تھی۔ ہر ایک سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تیری ساری محنتیں، تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو، رشتہ داروں کو شرک سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔